سورہ مومن کی آیت نمبر 69، سورہ مومن کا 8واں رکوع اور 24ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، انا یصرفون، کہاں پھیرے جاتے ہیں، ایمان سے اور دین حق سے کہاں پھیرے جاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، وہ جنہوں نے کتاب جھٹلائی، یعنی کفار جنہوں نے قرآن شریف کی تکذیب کی، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا اس کو بھی ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو چیز بھیجی، اس سے مراد یا تو وہ کتابیں ہیں جو پہلے رسول لائے، یا وہ سچے عقائد ہیں جو تمام نبیوں نے پہنچائے، مثلا اللہ تعالیٰ کی توحید، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ فسوف یعلمون، وہ عنقریب جان جائیں گے، یعنی اس جھٹلانے کا انجام وہ دیکھ لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون، گھسیٹے جائیں گے، یعنی ان زنجیروں سے وہ کافر جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے، اور وہ آگ باہر سے بھی انہیں گھیرے ہوگی اور ان کے اندر سے بھی بھری ہوگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ فرمائے جہنم کی آگ سے۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے فرمایا جائے گا، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں گئے وہ جو تم شریک بتاتے تھے اللہ کے مقابلے میں، یعنی وہ بت کہاں گئے، وہ بت کیا ہوئے جن کی تم پوجا کرتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم گئے، کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے۔ بتوں کی پوجا کا کافر انکار کر جائیں گے، پھر بت حاضر کیے جائیں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہارے یہ جھوٹے معبود سب جہنم کا ایندھن ہو۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا ایک دوسرا معنی بھی کیا، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اس کے یہ معنی ہے کہ اب ہمیں ظاہر ہو گیا کہ جنہیں ہم پوچھتے تھے وہ کچھ نہ تھے کہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے جہنمی، اب ہمیں پتہ چلا کہ جن بتوں کو ہم نے پوجا وہ تو کچھ نہ تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، یعنی یہ عذاب جس میں تم مبتلا ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں باطل پر یعنی شرک، بت پرستی اور قیامت کے دن اٹھنے کے انکار پر خوش ہوتے تھے۔ ایک باطل چیز کو صحیح تم سمجھتے تھے۔ باطل سے کیا مراد ہے؟ شرک کرنا، بت پرستی کرنا، شرک، بت پرستی، قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرنا۔ تو جو تمہارا دین باطل تھا اس پر تم دنیا میں خوش ہوتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے، غرور و تکبر کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا،
جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے، یعنی جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے مغروروں کا، یعنی جنہوں نے تکبر کیا اور حق کو قبول نہ کیا، ان کے لیے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر عذاب فرمانے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے، ان قریب کافروں پر عذاب آئے گا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، تو اگر ہم آپ کو دکھا دیں کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی آپ کے وصال ظاہری سے پہلے ہی کچھ عذاب ان کافروں پر آ جائے، جیسے بدر کے میدان میں 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی ذلیل ہو کر بھاگے۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو پہلے ہی وفات دے دیں۔ فإلینا یرجعون، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے اور شدید عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، کہ جن میں کسی کا احوال آپ سے بیان فرمایا، یعنی اس قرآن میں وضاحت کے ساتھ بعض نبیوں کا ہم نے ذکر فرمایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا، یعنی قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ اور صراحتاً واضح الفاظ میں ہم نے ذکر نہ فرمایا۔ ان تمام انبیاء کو جن کا ذکر قرآن میں صراحتاً ہے، جن کا صراحتاً ذکر نہیں، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نشانی اور معجزات عطا فرمائے، اور ان کی قوموں نے ان سے جھگڑا کیا، مجادلہ کیا، اور ان انبیاء کو جھٹلا دیا۔ اس پر ان حضرات نے صبر کیا۔ اس تذکرے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی ہے، تسکین خاطر ہے کہ جس طرح کے واقعات قوم کی طرف سے آپ کو پیش آ رہے ہیں اور جیسی ایذائیں پہنچ رہی ہیں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی حالات گزر چکے ہیں، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر فرمائیں۔ اور حضور کے واسطے سے ہمارے لیے تعلیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ تو ہم اگر دین پہ چلتے ہیں، کوئی طنز کر دے، کوئی تانے دے دے یا کوئی نقصان پہنچا دے، تو دین کی راہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کریں اور ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے، یعنی ہر رسول جو نشانی لے کر آتے ہیں اللہ کے اذن سے لاتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا کفار پر عذاب نازل ہونے کی بابت، قُضِیَ بِالْحَقِّ، سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، یعنی رسولوں کے اور ان کی تکذیب کرنے والوں کے درمیان۔ مراد یہ ہے کہ جب عذاب کا وقت آئے گا تو کافر ہلاک و برباد ہوں گے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور باطل والوں کا وہاں خسارہ ہے۔ سورہ مومن کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔